السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر و مصطلح الحدیث کا 39واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم خبر کی مسند الیہ کے اعتبار سے تیسری اور چوتھی قسم پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے حدیث کی 2 اقسام پڑھی تھی، حدیث قدسی اور حدیث مرفوع۔ آج ہم اسی تقسیم کی تیسری اور چوتھی قسم پڑھیں گے، جس کے نام حدیث موقوف اور چوتھی قسم حدیث مقطوع۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموقوف تعریفہ لغۃ اسم مفعول من الوقف كأن الراوی وقف بالحدیث عند الصحابی ولم يتابع سرد باقی سلسلۃ الاسناد۔ حدیث موقوف کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ الموقوف یہ الوقف سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، گویا کہ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا۔ آگے وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ راوی حدیث بیان کرتے وقت صحابی تک ٹھہر جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں۔ وَلَمْ يُتَابِعْ سَرْدَ بَاقِي سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ، اور باقی سلسلہ اسانید کو نہیں چلاتا، حدیث بیان کرتے وقت صحابی پر ٹھہر جاتا ہے۔ اصطلاحاً ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر۔ حدیث موقوف کی اصطلاحی تعریف وہ قول یا فعل یا تقریر جو صحابی کی طرف منسوب ہو، وہ قول، فعل یا تقریر جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو۔ شرح التعریف، حدیث موقوف کی اصطلاحی تعریف، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ہوا ما نسب او اسند الی صحابی او جمع من الصحابة سواء كان هو هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا۔ تو فرمائے کہ جو صحابی یا صحابہ کی جماعت کی طرف منسوب ہے، خواہ وہ منسوب الیہ قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو، یعنی صحابی کی طرف قول کی نسبت ہو یا فعل کی نسبت ہو یا تقریر کی نسبت ہو، ہر اعتبار سے اس حدیث کو موقوف کہیں گے۔ تو سواء کان السند الیہم متصلا او منقطعا، صحابہ کی طرف اس حدیث کی سند متصل ہو یا منقطع ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس حدیث کو موقوف کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ حدیث موقوف متصل بھی ہو سکتی ہے، منقطع بھی ہو سکتی ہے، اور حدیث موقوف قولی بھی ہو سکتی ہے، فعلی بھی ہو سکتی ہے، تقریری بھی ہو سکتی ہے۔ امثلۃ، مثال الموقوف القولی، موقوف قولی کی مثال کہ جس میں صحابی کے قول کا ذکر ہو۔ قول الراوی قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ موقوف قولی کی مثال ہے، جیسے راوی کا یہ قول ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ لوگوں کو وہی چیز بیان کرو جو وہ جان سکتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے؟ تو اس لیے فرمایا حضرت علی بن ابی طالب نے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، اس اصول کے مطابق کہ لوگوں کو ان کے عقلی سطح کے مطابق کلام کرو۔
تو لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جو وہ جان سکیں، جو وہ پہچان سکیں، جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ ان یکذب اللہ ورسولہ۔ مثال الموقوف الفعلی، موقوف فعلی کی مثال قول البخاری واما ابن عباس وهو متیمم، کہ امام بخاری کا یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے تیمم کی حالت میں امامت کروائی۔ تو یہ ابن عباس کا فعل ذکر ہے، اس کو کہیں گے موقوف فعلی۔ مثال الموقوف التقریری كقول بعض التابعین مثلا فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر علی۔ موقوف تقریری کی مثال جیسے کہ بعض تابعی کا یہ قول ہے کہ میں نے کسی صحابی کے سامنے ایسا کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، میرے فعل پر انکار نہیں کیا۔ یہ ہے موقوف تقریری کی مثال۔ استعمال آخر لہو، لفظ موقوف کا دوسرا استعمال، یستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غیر الصحابة لیکن مقیدا۔ لفظ موقوف وہ صحابہ کے علاوہ یعنی تابعی یا تبع تابعی کی طرف سے جو روایت نقل ہو کر آوے، اس کے لیے بھی حدیث یا لفظ موقوف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیقال مثلا، جیسے کہ کہا جائے هذا حدیث وقفه فلان على الزہری او على عطاء ونحو ذلك، کہ یہ حدیث کہ جس کو فلاں نے زہری یا عطا پر موقوف رکھا، یعنی اس حدیث کو فلاں نے زہری پر یا عطا پر موقوف بیان کیا ہے۔ تو موقوف کا لفظ، موقوف کے لفظ کا استعمال کبھی صحابی کے علاوہ کسی اور تابعی یا تبع تابعی کے منقول خبر پر بھی کیا جاتا ہے۔ تابعی یا تبع تابعی سے منقول خبر پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ قید لگائی جاتی ہے۔ اصطلاح فقہاء خراسان، اصطلاح فقہاء خراسان، یسمی فقہاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف اثرا۔ فقہاء خراسان نام رکھتے ہیں مرفوع کا خبر اور موقوف کا اثر، یعنی وہ فقہاء خراسان وہ مرفوع کو خبر کا نام دیتے ہیں اور موقوف کو اثر کا نام دیتے ہیں۔ اما المحدثون فیسمون کل ذلک اثرا، اور جبکہ محدثین ان میں سے ہر ایک کو اثر کا نام دیتے ہیں، لأنه ماخوذ من اثرت الشیء ای رویتہ، کیونکہ یہ اثرت الشیء سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے اسے روایت کیا۔ تو اس لیے محدثین ہر روایت کو اثر کا نام دیتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے، اور فقہاء خراسان وہ حدیث مرفوع کو خبر کا نام دیتے ہیں اور موقوف کو اثر کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ محدثین کے نزدیک حدیث، خبر اور اثر یہ مترادف المعنی ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہیں اور ان کا مصداق ایک ہی۔ فروع تتعلق بالمرفوع حکما، وہ فروعات جو حکماً مرفوع سے متعلق ہیں، جو حکماً مرفوع سے تعلق رکھتی ہیں، وہ فروعات کا بیان۔ هناك صور من الموقوف في الفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما۔ یہاں چند صورتیں ایسی ہیں
جو اپنے الفاظ اور شکل کے اعتبار سے تو موقوف ہیں، لیکن مدقق جب ان کی حقیقت کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ مرفوع حدیث کے معنی میں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے ان پر مرفوع حکمی کا اطلاق کیا، یعنی وہ لفظاً تو موقوف ہیں اور حکماً مرفوع ہیں، یعنی کہ وہ روایات لفظاً تو موقوف ہیں لیکن حکماً وہ مرفوع ہیں۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کو مرفوع حکمی کا نام دے دیا۔ ومن هذه الصور، ان چند صورتیں آپ کے سامنے، ان یقول الصحابی الذي لم يعرف بالاخذ عن اہل الكتاب قولا لا مجالة للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببیان لغت او شرح غریب، ایسے صحابی کا قول جو اہل کتاب سے روایت لینے میں مشہور نہ ہو، ایسی بات کہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور نہ لغوی تحقیق کے بیان کرنے یا غریب لفظ کی تشریح سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ وہ صحابی کہ جو اہل کتاب سے روایت لینے میں مشہور نہ ہو، وہ ایسا قول نقل کرے کہ جس میں نہ اجتہاد کی گنجائش ہو اور نہ لغوی معنی کی تحقیق اور غریب لفظ کی تشریح سے اس لفظ کا کوئی تعلق ہو۔ مثل، اس کی مثال، الاخبار عن الامور الماضیۃ کبدء الخلق، گزشتہ امور سے متعلق خبر دے دینا جیسے کہ مخلوقات کی پیدائش سے متعلق خبریں دینا۔ اور دوسری مثال انہوں نے دی، او الاخبار عن الامور الآتیۃ کالملاحم والفتن واحوال یوم القیامہ، آنے والے امور سے متعلق خبریں جیسا کہ جنگیں، فتنے، یوم قیامت کے احوال بیان کر دینا۔ اب بظاہر یہ ہے تو صحابی کے اقوال، لیکن یہ ایسا صحابی کا قول ہے کہ جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی ایسا لفظ غریب کی تشریح نہیں ہے اور لغوی معنی کی تحقیقی نہیں ہے۔ او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله اجر كذا، یا ایسے عمل کی خبر دے دینا کہ جس کے کرنے سے مخصوص ثواب یا مخصوص عقاب حاصل ہوتا ہو، ایسے عمل کی خبر دینا جس کے کرنے سے مخصوص ثواب یا مخصوص عذاب کی وعید ہو، مثلا جس نے فلاں کام کیا اس کے لیے اتنا اجر ہے۔ تو یہ پہلی صورت بیان ہو گئی کہ وہ فروعات کہ جو لفظاً تو حدیث موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع۔ دوسری صورت بیان کی، او بفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فی، صحابی کا ایسا فعل ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، كصلاة علی رضی اللہ عنہ صلاة الکسوف فی کل رکعت اکثر من رکوعین، جیسا کہ حضرت علی کی نماز کسوف میں ہر رکعت میں دو سے زیادہ رکوع کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نماز کسوف میں ہر رکعت میں 2 سے زیادہ رکوع کرنا، تو یہ ایسا فعل ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ بھی حدیث موقوف لفظاً ہے لیکن مرفوع حکماً۔ او یخبر الصحابی انہم کانوا یقولون او یفعلون کذا او لا یرون بأسا بکذا، یا پھر صحابی یہ خبر دے کہ وہ فلاں بات کہا کرتے تھے یا فلاں کام کیا کرتے تھے یا فلاں چیز میں حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔ صحابی کا یہ خبر دے دینا کہ وہ فلاں کام کہتے تھے
فلاں بات کہتے تھے یا فلاں کام کرتے تھے یا فلاں چیز میں حرج کوئی محسوس نہیں کرتے تھے. فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی اب دو صورتیں ہیں، اس کی اب دو صورتیں ہیں مصنف نے لکھی ہیں. فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ كَقَوْلِ جابر كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر وہ صحابی اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کرے تو صحیح قول کے مطابق وہ حدیث مرفوع ہے، یعنی کہ حکماً بھی اور لفظاً بھی وہ حدیث مرفوع ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے. وَإِن لَّمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عِندَ الْجَمْهُورِ. اور اگر وہ صحابی اس قول یا فعل کی نسبت زمانے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نہیں کرتا تو جمہور کے نزدیک یہ حدیث موقوف ہے. جیسے کہ حضرت جابر کا یہ کہنا کنّا اذا سعیدنا کبرنا وَإِذَا نَزَلْنَا سبحنا، کہ جب ہم چڑھائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کیا. تو جمہور کے نزدیک یہ لفظاً موقوف حدیث ہے. چوتھی قسم ہے، چوتھی صورت او یقول الصحابی امرنا بکذا او نہینا عن کذا او من السنة کذا، مثل قول بعض الصحابہ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، وقول ام عطیہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، وقول ابی قلابہ عن انس من السنة اذا تزوج البکر على اذا تزوج البکرا علی الثیب اقام عندها سبعا. کہ صحابی کا یہ کہنا کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں اس کام سے منع کیا گیا یا فلاں کام سنت ہے. اس کی مثالیں جیسے بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ حضرت بلال کو اذان 2 مرتبہ کلمات کہنے کا حکم دیا گیا اور اقامت میں الفاظ ایک مرتبہ کہنے کا. وقول ام عطیہ، جیسے کہ ام عطیہ کا یہ قول کہ ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر ہم پر واجب نہیں کیا گیا. اور حضرت ابو قلابہ کا یہ قول کہ جس کو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب طیبہ کے ہوتے ہوئے باکرہ سے نکاح کیا جائے، اذا تزوج البکر علی الثیب اقام عندها سبعا، تو وہ پہلی 7 راتیں اس کے پاس ٹھہرے، اس کے ہاں 7 دن ٹھہرا جائے یا ٹھہرے. تو یہ وہ صورت ہے کہ جو ہم نے پڑھی کہ جو حدیث لفظاً موقوف حکماً مرفوع ہے، کہ صحابی کا کہنا کہ مجھے حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، یا یہ بات سنت ہے. اگلی صورت ہے 5ویں صورت، او یقول راوی فی الحدیث عند ذکر الصحابی بعض هذه الكلمات الاربع وهي يرفعه او ينميه او يبلغ به او روایت، كحديث الاعرج عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعین. 5ویں صورت یہ ہے کہ راوی حدیث میں صحابی کا ذکر کر کے ان 4 کلمات میں سے کسی کو ذکر کرے، اور وہ کلمات یہ ہیں: یرفعہ مرفوع بیان کرتا ہے، او ینمیہ وہ اس کی نسبت کرتا ہے، او یبلغ بہ وہ اس کو پہنچاتا ہے، اور یا روایتاً بیان کرتا ہے. تو راوی حدیث میں صحابی کا ذکر کرتے ہوئے ان 4 کلمات میں سے کوئی ایک لفظ کا اضافہ کرتے
یرفعہ ینمیہ یبلغ بھی روایت، جیسے کہ حدیث اعرج عن ابی ہریرہ روایتاً، اب یہاں لفظ حدیث اعرج میں روایتاً کا لفظ ہے۔ تقاتلون قوما صغار الاعین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت تم چھوٹی آنکھوں والوں سے قتال کرو گے۔ او یفسر الصحابی تفسیرا لہو تعلق بسبب نزول آیہ كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ صحابی ایسی تفسیر بیان کرے جس کا تعلق سبب نزول سے ہو، جیسے حضرت جابر کا قول، یہود یہ کہتے تھے کہ جو شخص کسی عورت کے پاس اس کے پیچھے کی جانب سے قبل میں دخول کرتا ہے تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم۔ تو یہ حدیث موقوف کی وہ چند اقسام ہیں کہ جن اقسام پر علماء نے حدیث مرفوع حکمی کا اطلاق کیا ہے اور اس کو لفظاً موقوف اور حکماً مرفوع قرار دیا ہے۔ یہ چند فروعات ہیں کہ جن کا تعلق مرفوع حکمی کے ساتھ ہے، مرفوع حکمی کے ساتھ۔ هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ حدیث موقوف، جیسا کہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ موقوف حدیث کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی حسن اور کبھی ضعیف، لیکن اگر اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو آیا اس حدیث سے احتجاج کرنا یعنی حجت لینا جائز ہے، حجت لی جا سکتی ہے؟ والجواب عن ذلك، تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ ان الاصل فی الموقوف عدم الاحتجاج به، موقوف میں اصل یہی ہے کہ اس سے احتجاج نہ لی جائے، لأنه اقوال و افعال لصحابۃ، اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کے اقوال اور افعال ہیں، لکنها ان ثبتت فانها تقوی بعض الاحادیث الضعیفہ، لیکن اگر ان احادیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو وہ بعض احادیث ضعیفہ کو قوی بنا دیتے ہیں، کہ جیسا کہ حدیث مرسل کی بحث میں گزر چکا ہے۔ لأن حال صحابتی کانا هو العمل بالسنہ، اس لیے کہ صحابہ کی اصلی حالت یہی ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وہذا اذا لم يكن له حکم المرفوع، اور یہ ساری کی ساری تفصیل اور ساری کی ساری تحقیق یہ جو جواب دیا ہے کہ حدیث موقوف میں اصول اور ضابطے کی بات یہی ہے کہ حدیث موقوف سے حجت نہ لی جائے، یہ تب ہے اذا لم یکن له حکم مرفوع، جب وہ حدیث موقوف مرفوع کے حکم میں نہ ہو۔ یہ جواب تب ہے جب وہ حدیث موقوف مرفوع کے حکم میں نہ ہو۔ چند ابھی ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں، ابھی یہ 6 صورتیں پڑھی ہیں، یہ وہ حدیث موقوف ہیں جو مرفوع کے حکم میں ہیں، جو مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تب ہے کہ جب وہ حدیث موقوف مرفوع کے حکم میں نہ ہو۔ اما اذا کان من الذی له حکم المرفوع، اگر وہ حدیث موقوف اس قسم میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جو کہ مرفوع حکمی ہے، تو ان کا حجت ہونا مرفوع کی طرح حجت ہے، تو ان سے احتجاج یعنی حجت لینا مرفوع حدیث سے حجت لینے کی طرح ہے۔ تو یہ ساری ہم نے حدیث موقوف کی بحث پڑھ لی، ختم کر لی، حدیث موقوف کی لغوی تحقیق، اور پھر حدیث موقوف کی اصطلاحی تعریف، اور پھر ہم نے حدیث موقوف کی امثلہ پڑھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ فقہائے خراسان حدیث مرفوع کو خبر کا نام دیتے ہیں، حدیث
موقوف کو اثر کا نام دیتے ہیں، جبکہ اکثر محدثین وہ ان سب احادیث کو اثر کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حدیث، خبر، اثر مترادف المعنی ہے۔ پھر وہ ہم نے چند صورتیں پڑھی حدیث موقوف کی کہ جو مرفوع کے حکم میں ہیں، مرفوع کے حکم میں ہیں۔ اس لیے علماء نے اس حدیث موقوف پر مرفوع حکمی کا اطلاق بھی کیا ہے۔ وہ کل 6 صورتیں ہیں، یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ المقطوع، حدیث مقطوع، تعریف لغت اسم مفعول من قطع ضد وصلہ، کہ المقطوع یہ قطع یقطع سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ قطع کا معنی قطع کرنا، توڑنا، اور جو کہ وصلہ کی ضد ہے۔ اصطلاحا ما اضیف الی التابع او من دونه من قول او فعل، حدیث مقطوع کی اصطلاحی تعریف کہ وہ قول یا فعل جو صحابی یا تابعی کی طرف منسوب ہو۔ حدیث مقطوع کی اصطلاحی تعریف وہ فعل یا عمل، وہ فعل یا قول جو کسی تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو۔ ما اضیف الی التابعی او من دونہ من قول او فعل، جو کسی تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو، قول یا فعل، اس کو حدیث مقطوع کہیں گے۔ شرح التعریف ای هو ما نسب او اسند الى التابعی او تابع التابعی فمن دونہ من قول او فعل، کہ وہ قول یا فعل جو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو، والمقطوع غیر المنقطع، یہ بات ذہن میں رہے کہ مقطوع منقطع کے علاوہ ہے۔ کیوں؟ لأن المقطوع من صفات المتن، اس لیے کہ حدیث کا مقطوع ہونا یہ متن کی صفات میں سے ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ حدیث مقطوع یہ حدیث منقطع سے ہٹ کر ہے، کہ مقطوع وہ اس کا تعلق متن سے ہے، یہ متن کی صفات میں سے، والمنقطع من صفات الاسناد، اور جبکہ منقطع یہ اسناد کی صفات میں سے ہے۔ ای ان الحدیث المقطوع من کلام التابعی فمن دونہ، یعنی حدیث مقطوع وہ کہ تابعی یا تبع تابعی کا کلام ہو، وقد یکون السند متصلا الی ذلک التابعی، اور سند وہ تابعی تک متصل ہو، علی حین ان المنقطع یعنی ان اسناد ذلک الحدیث غیر متصل، جبکہ منقطع وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس حدیث کی سند متصل نہ ہو، کہنے والے یا کرنے والے کی طرف اس حدیث کی سند وہ تسلسل کے ساتھ نقل نہ ہو، ولا تعلق له بالمتن، اس کا متن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حدیث مقطوع کا حدیث مقطوع یہ متن کی صفات میں سے ہے، اور حدیث منقطع یہ سند کی صفات میں سے۔ امثلۃ، مثال المقطوع القولی، مقطوع قولی کی مثال قول الحسن البصری فی الصلاة خلف المبتدئ صلی علیہ وعلیہ بدعتہ، حسن بصری کا قول نماز بدعتی کے پیچھے نماز کے بارے میں، حسن بصری کا یہ قول، تو یہ قول کہلائے گا حدیث مقطوع، کیونکہ یہ تابعی ہیں، تابعی کا قول فعل یہ کہلاتا ہے مقطوع۔ تو نماز پڑھ علیہ بدعتہ، بدعت کا وبال اسی پر ہے۔ مثال مقطوع الفعلی، مقطوع فعلی کی مثال قول ابراہیم ابن محمد من المنتشر کان مسروق یرخی الستر بینہ وبین اہلہ ویقبل علی صلاته ویخلیہم ودنیاہم۔ مقطوع فعلی کی مثال کہ جیسا کہ ابراہیم بن محمد بن منتشر کا یہ قول ہے جس میں وہ مسروق کی نماز کا حال نقل کرتے ہیں کہ مسروق نماز کے وقت اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اور نماز میں اس طرح متوجہ ہوتے کہ گھر والوں اور دنیا کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حکم الاحتجاج بھی، حدیث مقطوع سے حجت پکڑنے، دلیل لینے کا بیان۔ المقطوع
لا يحتج به فی شیء من الاحکام الشرعیہ، مقطوع روایات سے شرعی احکام میں کسی بھی حکم کے لیے حجت نہیں لی جا سکتی۔ مقطوع روایات سے شرعی احکام میں سے کسی بھی حکم کے لیے حدیث مقطوع سے دلیل نہیں لی جا سکتی، ولو صحت نسبتہ لقائلہ، اگرچہ اس کے کہنے والے کی طرف نسبت درست ہی کیوں نہ ہو۔ لأنه کلام او فعل احد المسلمین، اس وجہ سے وہ ایک مسلمان کا قول یا فعل ہی تو ہے، لیکن ان کانت ہناک قرینۃ تدل علی رفعہ، البتہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے جو اس کے مرفوع ہونے پر دلالت کرے، کقول بعض الرواة عند ذکر التابعی یرفعہ، جیسے کہ کسی تابعی کے ذکر کے وقت راوی کا یوں کہہ دینا کہ یرفعہ، کہ تابعی اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، مثلا فیعتبر عندئذ له حکم المرفوع المرسل، تو اس وقت مرفوع مرسل کے حکم میں ہو جائے گی کہ جب راوی تابعی کے ذکر کے وقت یہ لفظ یرفعہ کا اضافہ کر دیتا ہے کہ تابعی اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں، تو وہ حدیث مقطوع مرفوع مرسل کے حکم میں ہو جائے گی۔ اطلاقہ علی المنقطع، منقطع پر مقطوع کا اطلاق کرنا۔ اطلق بعض المحدثین کالشافعی والطبرانی لفظ المقطوع، بعض محدثین جیسے کہ شافعی اور طبرانی نے لفظ مقطوع کا اطلاق کیا ہے، یعنی لفظ مقطوع ذکر کر کے ارادوا به المنقطع، منقطع کا ارادہ کی، ای الذی لم یتصل اسنادہ، کہ یعنی جس کی سند متصل نہ ہوا، وہ اصطلاح غیر مشہور، جبکہ یہ حدیث مقطوع کی غیر اصطلاحی اور غیر مشہور تعریف ہے، وہ اصطلاح غیر مشہور، یہ غیر مشہور اصطلاح ہے۔ وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، اما الطبرانی فإطلاق ذلك يعتبر تجوزا عن الاصطلاح۔ امام شافعی کے لیے تو یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس اصطلاح کے مقرر ہونے سے پہلے ایسا کہا تھا، قبل استقرار الاصطلاح، حدیث مقطوع کی اصطلاح مقرر ہونے سے پہلے ایسا کہا تھا، جبکہ طبرانی نے اس کا اطلاق عام اصطلاح سے ہٹ کر کیا ہے۔ من مظنات الموقوف والمقطوع، حدیث موقوف و مقطوع کے مراجع، مصنف ابن ابی شیبہ، دوسری تصنیف ہے مصنف عبد الرزاق، تیسری کتاب تفسیر ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن المنذر۔ پہلی تصنیف جو موقوف اور مقطوع کے مراجع میں سے ہے، ایک نام مصنف نے ذکر کیا مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسرا مصنف عبد الرزاق۔ تیسری کتاب ہے تفسیر ابن جریر اور اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم، اور جو پانچویں کتاب ہے تفسیر ابن منذر، جہاں پر حدیث موقوف اور حدیث مقطوع بکثرت آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ ہیں حدیث موقوف و مقطوع کے مراجع: مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن حاتم، تفسیر ابن منذر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔